تو اس سے یہ صاف اشارہ ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، بہت جلد قیامت واقع ہونے والی۔ سال کو اگر گنا جائے دنیا کے حساب سے تو بہت لمبا ہو جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے یہ کوئی لمبا وقفہ نہیں ہے، بلکہ سیعلمون، بہت عنقریب جان لیں گے۔ اور مولانا ایک مفسر نے ایک بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بھی تعجب ہے کہ ایک اتنا شدید واقعہ، مطلب جہنم، آخرت کی جواب دہی، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے جاننے کے بعد میں ایک شعور رکھنے والے اور ایک عقل رکھنے والے انسان کو بہت ہی فکر مند ہو جانا چاہیے۔ جی اپنی زندگی کے بارے میں اور اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں جائے گا کہ وہ اس کا مذاق اڑائیں، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے واقعات بیان کرنے کے بعد میں لوگ بے چین ہو جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہونے والا ہے اور ہمارے ساتھ میں ایسا ہوگا، اور اس کی فکر کریں۔ تو فکر کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان تمام باتوں کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب نقطہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا ہے، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ قریش مکہ ہی اور آج کی دنیا کے کافر صرف اس کے ایڈریس ہی نہیں ہے، بہت سارے مسلمان ہیں جو ایمان تو ہے ان کا، اور جو زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور ہم کو حساب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، لیکن ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں جس سے لگتا نہیں کہ آخرت پر ان کا جیسا ایمان ہونا چاہیے اور ویسا یقین ان کو ہرگز نہیں آ سکتا۔ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے، جیسے کوئی شخص کسی دیوار کے ہول میں انگلی ڈالے اور یہ کہے کہ اس میں سانپ گیا ہے، تو دو باتیں ہو سکتی، ایک یا تو وہ جھوٹا ہوگا کہ سانپ نہیں گیا ہوگا تب تو انگلی ڈالے ہوگا، اور ایک یا تو حقیقت میں سانپ گیا ہے اور یہ مرنا چاہ رہا ہے۔ وہی حال آج کل مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ کر کے یہ ہے کہ اگر وہ خدا اور آخرت اور جہنم کا قائل ہے، اس کے بعد بھی اعمال اس کے خراب ہیں، تو یا تو وہ قائل نہیں ہے، یا تو قائل ہے تو وہ جان بوجھ کر کے جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔